بھارتی میڈیا کی فیک نیوز فیکٹری متحرک، بھارتی میڈیا پر مقبوضہ کشمیر پر حملے کی خبریں جھوٹ قرار۔ ہیرو ڈرون حملے کی ناکامی کے بعد بھارت بوکھلاہٹ کا شکار، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان F-16 گرانے کی خبر سفید جھوٹ ہے۔ فیک خبریں پھیلانے کا مقصد یہ تاثر پیدا کرنا ہے کہ پاکستان بھارت پر حملہ کر رہا ہے۔ جھوٹی خبروں کو پھیلا کر بھارت پاکستان پر جارحیت جاری رکھنے کا جھوٹا جواز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جھوٹی اور من گھڑت خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں آپ کو بھارت کے سوا کہیں اور نہیں ملیں گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ بھارت کے پاکستانی لڑاکا طیاروں کو مار گرانے کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ ایسے جھوٹے دعوے بھارت کی مایوس کی عکاس ہیں۔ کوئی جہاز نہیں گرایا گیا، بھارت نے جہاز میں 4 پائلٹس کو پکڑنے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جموں کشمیر پر حملہ کر دیا۔ ہم حملہ کریں گے تو دنیا کو پتہ چلے گا۔ پاکستان میں کوئی ٹریکنگ کیمپ نہیں، کسی دہشت گردی میں ملوث نہیں۔ پاکستان میں حملہ کرنے والے گروپ بھارتی پراکسیز ہیں۔ رائٹرز کو انٹرویو میں وزیر دفاع نے کہا کہ بھارتی ڈرون حملے کے بعد پاکستان کا بھارت پر حملہ یقینی ہو گیا ہے۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کی تو بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ کشیدگی میں کمی کی گنجائش تقریباً ختم ہو گئی۔ پانڈو سیکٹر میں پاکستان کی بھارتی فوج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے جارحیت پر مسلح افواج کا منہ توڑ جواب۔ پاک فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کرنے پر بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ بھارتی بٹالین ہیڈ کوارٹر ننگاٹک پر مسلح افواج کی گولہ باری سے شدید نقصان۔ مؤثر جوابی کارروائی بھی بھارتی فوج نے کئی چیک پوسٹوں پر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ وزیر اعظم سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف کی بھارت کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ کہا کہ حملوں میں 31 شہری شہید، 57 زخمی ہوئے، شہری بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ بھارتی حملے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کے عزم کا اعادہ۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ مارکو روبیو کا کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور۔ پاک بھارت کشیدگی کا معاملہ، سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ آج پاکستان کا دورہ کریں گے۔ عادل الجبیر کی پاکستانی ہم منصب سے ملاقات شیڈول۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے یورپی یونین کی نمائندہ برائے امور خارجہ کا رابطہ۔ وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے بھارتی دعووں کو مسترد کر دیا۔ نمائندہ یورپی یونین کی بھارتی جارحیت سے متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی، پاکستان اور بھارت پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اٹلی کے وزیر خارجہ انطونیو تاجانی سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارت کے اقدامات کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ دشمن کو جارحیت کا جواب ضرور ملے گا، ایک ایک پاکستانی کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کو دو ٹوک پیغام، اعلیٰ سطح اجلاس میں بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائیاں جاری رکھنے کا فیصلہ۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دشمن کو سلامتی کی خلاف ورزی کا جواز ملے گا۔ پاکستان نے بھارت کے جہاز اور ڈرون گرائے۔ وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا خیال رکھیں، اس سے اجتناب کریں۔ اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ جب پاکستان اپنی ٹائم، پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا، انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی۔ دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو۔ وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون دیئر میڈیا ٹو ٹیل دیم
کہ پاکستان نے حملہ کیا، کتنے کیے، کیا کیے، وہ نظر بھی آئے گا، اس کی گونج بھی سنائی دے گی۔ پاکستان حملہ کرے گا تو دنیا کو نظر بھی آئے گا اور گونج بھی سنائی دے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ بھارت کے 15 مقامات پر پاکستانی حملوں کی بھارتی خبریں جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ بھارت اپنے سینما کی فلمی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں آئے۔ بھارت ڈراموں کے ذریعے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ 2019 میں انہوں نے چائے یہاں آ کر پی تھی، اس بار ہم نے چائے وہاں بھجوائی۔ پاکستانی قوم ڈرنے والی نہیں ہے، پاکستانی قوم مطمئن رہے، ہم چوکس ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ہمہ وقت تیار ہیں، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر بزدل دشمن کا حملہ۔ چیئرمین وابڈا کا نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا دورہ، ڈیم سائٹ پر نقصانات کا جائزہ۔ حکام کی بریفنگ، کہا نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر بھارتی گولہ باری 6 گھنٹے جاری رہی۔ ان اٹیک گیٹس کے ہائیڈرو الیکٹرک یونٹ 1 کو نقصان پہنچا۔ ڈی سینڈوز 1 اور 3 کے ری انفورسمنٹ اسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا۔ رہائشی کیمپ، ایمبولینس سمیت میڈیکل کی سہولیات کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ چیئرمین وابڈا نے کہا کہ جنیوا کنونشن سمیت عالمی قوانین مکمل جنگ کے دوران بھی واٹر اسٹرکچرز پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بحال۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق ملک کے دیگر تمام بڑے ایئرپورٹس بدستور فلائٹ آپریشن کے لیے دستیاب۔ مسافر اپنی پروازوں سے متعلق معلومات کے لیے ایئر لائن سے رابطہ کریں۔ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا آج یوم جمعہ کو مسلح افواج اور دفاع وطن کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منانے کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم، علامہ ساجد نقوی کی مذمتی قراردادیں منظور کرانے کی اپیل۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دفاع وطن فرض، ہر پاکستانی قربانی کے لیے تیار ہے۔ حافظ نعیم بولے جمعۃ المبارک کو یوم عزم اور اتوار کو پاکستان زندہ آباد کے طور پر منایا جائے گا۔ علامہ ساجد نقوی کا بھی جمعے کو مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے طور پر منانے کا اعلان۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے بے بنیاد الزامات لگا کر پاکستان پر حملہ کیا۔ پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ 5 بھارتی جہاز مار گرائے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا کہ بھارت کے 3 پائلٹ بھی مارے گئے۔ جن کمپنیوں نے رافیل بنائے انہوں نے تسلیم کر دیا کہ جہاز تباہ ہوئے۔ یہ بھارت کے منہ پر تماچا تھا۔ عوام جھوٹی خبریں پھیلانے والوں سے خبردار رہیں، سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ خبریں پھیلانے سے اجتناب کریں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا آئی ایس پی آر، وزارت اطلاعات کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے معلومات لی جائیں۔ درست معلومات کے لیے پی ٹی وی اور دیگر سرکاری ذرائع ابلاغ پر انحصار کیا جائے۔ غلط، بے بنیاد اور جعلی اطلاعات پر یقین کیا جائے اور نہ ہی بلا تصدیق فارورڈ کریں۔